کے بارے میں جو آئین میں مذکور ہیں آرٹیکل 8 سے آرٹیکل 28 تک. لیکن اگر اس طرح کا معاملہ اٹھے کہ کوئی آئینی ادارہ یا کوئی آفس جو وہ قانون کے مطابق آئین کے مطابق کام نہیں کر رہا, تو پھر اس کے لیے ہم کسی اور فورم پر جائیں گے. میں چھوٹی مثال دے دیتا ہوں. کوئی جرم ہوا, آپ تھانے جاتے ہیں, ایف آئی آر نہیں کٹ رہی ہے, جی ہاں ٹھیک ہے, آپ میرے پاس نہیں آ سکتے. جی بالکل. میں سپریم کورٹ کا جج ہوں, سپریم کورٹ بھی نہیں آ سکتے. کیوں؟ کیونکہ ایک جگہ ہے جانے کی. جی بالکل. وہاں جائیے نا. جی بالکل. وہ آپ جسٹس آف پیس میں جائیں, میجسٹریٹ کے پاس جائیں, ٹھیک ہے. میرے پاس اختیار نہیں ہے. آپ کہیں گے میرا باپ قتل ہو گیا, میرا بھائی قتل ہو گیا, آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں. میں آپ سے سمپتی کر سکتا ہوں, اس کے خلاف نہیں کچھ کر سکتا. میں کہوں گا جہاں جس کا کام ہے اس کو کرنے دیں. جی. اب وہ کام صحیح کرے غلط کرے, اوپر سے میرے پاس آئے فیصلہ, پھر میں کر سکتا ہوں. تو جب بھی یہ ایک وہ اسی لیے میری اہلیہ مجھے کچن میں کبھی نزدیک نہیں چھوڑتی ہے کہ اسے کھانا ہی نہیں ملے گا کسی کو. تو جو کام جس کو پسند نہیں ہے وہ کام نہ ہی کریں تو بہتر ہے. میری اہلیہ مجھے کچن میں چاہتی ہے, میں خود وہاں جانا نہیں چاہتا, میں کر نہیں سکتا. سر ابھی آپ نے 18ویں ترمیم اور نگران حکومت کا ذکر کیا کہ شاید اس طرح یہ تصور آیا ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہو اور غیر جانبدار ہو, انتخابات میں دھاندلی نہ ہو, شاید اسی طرح کا تصور تھا. ایک سوال آڈینس کی جانب سے آیا ہے کہ نگران حکومت کا تصور تو اصل آئین میں تھا ہی نہیں ہے, کو فوجی عامر نے 8ویں ترمیم میں دیا, اور پھر 18ویں ترمیم میں بھی نگران حکومت کا تصور ہے, لیکن فرق کیا ہے؟ کچھ آپ نے بات واضح تو کی تھی, لیکن شاید وہ اس کو رینفورس کرنا چاہتے ہیں. اب کوئی چیزیں آ گئیں کس طریقے سے آئیں, مگر جب تک آئین میں آئی نہیں, آئین کے ذریعے امینڈمنٹ کے ذریعے یا تصدیق نہیں کی گئی ہو, تو وہ میں تو پھر اس کو آمرانہ ہی تصور کروں گا. جو چیز آ گئی اب کسی کا کوئی خیال ہو, مگر جو کیٹیگر کا جو کانسیپٹ آیا 18 امینڈمنٹ نے آیا, ٹھیک ہے. اب فار انسٹنس ایک اور ایگزامپل دے دوں, فیڈرل شریعت کورٹ تو آئین میں نہیں تھی نا, وہ بھی تو کہیں اور سے آئی نا, مگر پھر اس کو تحفظ ملا, آئینی تحفظ ملا. تو جب تک اس کو آئینی تحفظ نہ ملے تو وہ, جیسے پھر آپ کو یاد اگر اسلام آباد ہائی کورٹ بنی تھی, جی بالکل, ہاں بالکل, ٹھیک ہے, قانون کے ذریعے, جی بالکل, پرویز مشرف کا زمانہ تھا, مگر کیونکہ آئین میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا تذکرہ نہیں تھا, اس لیے اس کو جانا پڑا. پھر وہی بن گئی اسلام آباد ہائی کورٹ, مگر قانونی طریقے سے. تو دیکھیے یہ آپ کے اچھا کیا فرق پڑتا ہے, کام تو صحیح ہے جیسے بھی ہو, تو نہیں جی, بہت فرق پڑتا ہے کس طریقے سے کام ہو. جی سر, شاید اسی سے متعلق ایک اور بھی سوال ہے, یہ بھی آڈینس ہے سر, میں نے نہیں لکھا, کہ اگر سب صوبوں میں انتخابات ایک ساتھ کرنے ضروری ہیں تو کیا اس طرح وہ آئینی شقیں بے معنی نہیں ہو جائیں گی جو وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کو قبل از وقت اسمبلی کی تحلیل کا اختیار دیتے ہیں؟ جب میرے پاس ایسا کوئی کیس آئے گا, ٹھیک ہے, تو پھر یہ آپ جس نے سوال کیا وہ اس سے بہتر دلائل دینا چاہیں گے تو ان کو سن لیا جائے گا. جی ٹھیک ہے سر. اچھا, ایک سوال سر لوگوں کے ذہن میں بھی ہے, انتخابات اور کیونکہ آپ آئین کو قومی وحدت کی علامت کے طور پر بھی پیش کر رہے ہیں, وفاق کی بھی آپ نے بات کی, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان ایک صوبے میں انتخابات کے لیے اخراجات فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ سے دینے کے لیے اسٹیٹ بینک کو ڈائریکٹ کرے, تو کیا دوسرے صوبوں کو اس سے فرق نہیں پڑے گا کہ یعنی اور اس طرح کوئی تلخیاں نہیں پیدا ہوں گی؟ کیسی تلخیاں؟ کہ یعنی یہ جو پیسے ہیں تو یہ تو ہم سب کے مشترکہ ہیں, تو چلیں وہ کام جس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہو, سب کو فائدہ ہوتا ہو, وہ تو اس سے ہو, لیکن کسی ایک صوبے میں انتخابات کا بوجھ ہم سارے کیوں اٹھائیں؟ یہ آپ کا سوال اچھا ہے, جواب پہلے والا جو جواب تھا وہی آپ اس کا بھی جواب سمجھیں. مگر ایک اس کتاب میں سب سے پہلی بات کیا گئی ہے, شق نمبر 1 کیا کہتی ہے, فیڈریشن, وفاق کی بات کرتی ہے. سب سے ترجیح کس چیز کو ملی ہے؟ وفاق کو. وفاق کیا ہوتا ہے؟ اب آپ نے ذرا سا مجھے مشکل سوال کر دیا. ولیم بلیک سٹون جس کی ذکر کیا جاتا ہے, کامنٹری آن دا لاز آف انگلینڈ, جس کو بہت ہی ہر
ہر جج اور اس کو بہت اس پہ تبصرے بھی ہوئے ہیں اور اس پہ ریفرنسز بھی ہوئے ہیں. انہوں نے کہا وفاق وہ ہوتا ہے جس میں آپ کی کامن انٹرسٹ اور کامن کنسرنز ہوں, وہ معاملات وفاق کے ہوتے ہیں. اب کامن مشترکہ مفادات اور مشترکہ دوسرا کیا ہوگا کنسرنز, مسائل کہہ لیں. اب جیسے 4 صوبے, ایک وہ ہے اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری, ٹھیک ہے. اب ہمیں فوج چاہیے اپنی دفاع کے لیے, پنجاب کو بھی چاہیے, بلوچستان کو بھی چاہیے, سندھ کو بھی چاہیے, اسلام آباد کو بھی چاہیے, خیبر پختونخوا کو بھی چاہیے. تو یہ مشترکہ مفاد ہوئی. اب آپ کہیں گے یہ سب لوگوں نے پیسے دیے اس کے لیے, ٹیکس پیئر نے دیے, ٹھیک ہے. اچھا جی, ہمیں برآمدات ہوتی ہیں پورٹ, تو پنجاب میں تو پورٹ نہیں, کراچی میں پورٹ ہے, بلوچستان میں پورٹ ہے, خیبر پختونخوا میں پورٹ نہیں ہے. تو یہ فیڈریشن نے لیا کہ ہم ٹیکسز کلیکٹ کریں گے, پھر ان کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے, یا کیا چیز آ سکتی ہے پاکستان میں اور کیا چیز جا سکتی ہے پاکستان میں. تو بھی ایک مشترکہ بات ہو گئی, کنسرن ہو گئے. تو آپ کو ہمیشہ جی, پھر میں جاؤں گا 1971 میں, ایک دن اچانک ہمارے ہی لوگ, ہمارے ہی میجورٹی مسلم پاپولیشن نے ایک دن نہیں کہا الوداع, میں یوں نہیں کیا. ان کی وجوہات تھی, ٹھیک ہے, بہت تاریخ سے میں نے بہت سرسری طور پہ بیان کی. تو جب یہ چھوٹے چھوٹے بیج بوئے جاتے ہیں, پھر وہ کہیں گے ہمارا کیا فائدہ ہے وفاق میں رہنے کا, ٹھیک ہے, ہم کیوں نہ بہتر چلیں گے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا, ہم وفاق کو بھول چکے ہیں. وفاق کو ہمیں قائم رکھنا چاہیے. وفاق کو جو 18ویں ترمیم ہے اس کو سب کو پڑھنا چاہیے جس طریقے سے وہ آئی. اس نے وفاق کو مضبوط بھی کیا ایک طرح سے, اور اپنے جو زیادہ اختیارات تھے انہوں نے نیچے بھی دے دیے. یہ بڑا پن کا ظاہر کرتا ہے جب آپ اپنے اختیارات, سب بڑا آدمی یہ نہیں ہوتا جو اپنے اختیارات کھینچ کے کر لے. یہ پارلیمان کا بڑا پن تھا. نیشنل اسمبلی نے اپنے اختیارات صوبوں کو دے دیے, منتقل کر دیے. ایک طرح سے تو آپ کہیں, آپ نے مجھ سے پوچھا تھا تو بڑی بیوقوفی کہ آپ نے اپنے اختیار صوبوں کو کیوں دے دیا, آپ اپنے پاس رکھتے, آپ جو قانون سازی کرتے. تو انہوں نے بہتر سمجھا کہ نہیں, ان کو وہ پھر ایک لارجر پکچر انہوں نے دیکھی کہ بھئی اس کا فائدہ کیا ہے. سوری, اصل میں سوالات بہت سارے ہیں, ٹائم بھی بہت لیا ہے, آپ بھی ظاہر تھک گئے ہوں گے, لیکن کچھ سوالات بہت اہم ہیں سر. اسی سے متعلق ویسے یہ 3 سوالات آئے ہیں کہ کیا سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے بھی 21 ارب روپے کی ادائیگی کا حکم جاری کرنے کا, اور کیا جج صاحبان ماہرین معیشت کا کردار ادا کر سکتے ہیں. بلکہ ایک نے یہ بھی لکھا ہے, یہ فگرز مجھے بہت پسند آئے, کہ اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے UNOCH, یونائٹڈ نیشنز آفس فار دی کوآرڈینیٹنگ ہیومینیٹیرین افیئرز, کے اعداد و شمار کے مطابق ایک معمولی نوعیت کا مکان جس میں صرف بنیادی ضروریات پوری ہوں پاکستان میں تقریباً 1,70,000 روپے میں بنتا ہے. ویسے اب شاید اس سے بھی زیادہ میں بنتا ہو, لیکن 21 ارب روپے سے 1,24,000 مکان بن سکتے ہیں. اسی طرح ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ کا تخمینہ مانیں تو 21 ارب روپوں میں 50 کروڑ سے زائد درخت لگائے جا سکتے ہیں. تو یہ پیسے ہم کیوں ضائع کریں, شاید یہ پوچھنا چاہتے ہیں. جب میرے پاس ایسا کیس آئے گا پھر یہ آپ کے دلائل سنیں گے, میں اس پہ کوئی اوپینین نہیں دوں گا. لیکن اس سے متعلق ایک یہ سوال ہے, یہ میرے دوست ویسے میری بڑی مدد کر رہے ہیں کہ ترتیب انہوں نے بہت صحیح رکھی ہے, کہ کیا آئین کی روح سے یہ ضروری نہیں ہے کہ اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد 90 دن کے اندر انتخابات ہو. پھر وہی آپ نے سوال کر دیا جو میرے سامنے نہیں ہے. اب میں نے آئین میں مختلف حصے ہیں, ایک فنڈامنٹل رائٹس کا ہے, ایک وہ خیال میں الیکشن کمیشن کا ہے, پارٹ 8واں حصہ ہے, ٹھیک ہے. اچھا میں آپ کو یہ اس کا جواب نہیں دیتا, ایک دوسری بات کر دیتا ہوں. جی سر. چیف جسٹس تھے جسٹس جواد خواجہ صاحب, میں تھا اور ہم 3 کی بینچ تھی, ٹھیک ہے. میں ان کے لیفٹ پہ بیٹھا تھا, مطلب جونیئر تھا, سینئر رائٹ پہ بیٹھتے ہیں. وہ آیا, کوئی بات ہوئی, میں نے کہا یہ میں کام نہیں کروں گا. کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا یہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے. اچھا, تو کیا مطلب تمہارا؟ وہ ذرا پھر ہاں انہوں نے پھر بعد میں کہا ہاں بات تو تمہاری صحیح ہے. تو دیکھیے اب
ایک دوسرے سے ہم سیکھتے ہیں روزانہ، بالکل. اور آپ کے آج صحت سوالوں سے مجھے شاید کچھ سیکھنے کو ملا. چلیں اس ایشو کو ذرا ہم ایک اور اینگل سے لے لیتے ہیں کہ آپ نے بھی تو ایک آرڈر تو کیا تھا لوکل گورنمنٹس کے بارے میں اور کہ ان کے انتخابات کرائے جائیں، تو اس میں اور اس میں کس طرح آپ ڈسٹنگوش کریں گے؟ اچھا ہاں، اچھا ذرا سا یہ لمبا اچھا یہ آپ نے مشکل بات پوچھی ہے. ایک آئین میں 18ویں ترمیم میں دو بہت اور اہم باتیں ہوئی تھیں. لوکل گورنمنٹس پہلے ہوتی تھیں قانون کے ذریعے، ان کی تشکیل ہوتی تھی اور ان کو قانون کے ذریعے ہی سنبھالا اور نمٹایا جاتا تھا. 18ویں ترمیم نے ان کو ان کا درجہ بلند کر دیا. 140A شاید ہے آئین کی شک کہ لوکل گورنمنٹ کا تذکرہ، انہوں نے کہا نیشنل اسمبلی، پروونشل اسمبلی اینڈ لوکل گورنمنٹ. اب 3 ہو گئے. پہلے 2 آپ کے پاس اور میرے پاس بھی شہری کا اختیار ہوتا تھا کہ یہ 2 جگہ ووٹ ڈالیں. اب 3 جگہ آئین نے محفوظ کر دیا. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حدود بھی بڑھا دیے. اس میں انہوں نے میرے خیال میں 219 میں شک میں ترمیم آئی کہ یہ وہ کام بھی کریں گے. اب کیا ہوا، یہ جو آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں، پنجاب میں جو لوکل الیکشن جو ہو رہے تھے وہ ان کو پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2019 نے ان کی مدت ختم کر دی اور ان کو ڈیزالو کر دیا. ایک قانون بنا پنجاب کا، ٹھیک ہے. میں نے اس بات کا نوٹس لیا. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جواب یہ دیا کہ جی ہم تو ابھی الیکشن کرانے تیار بیٹھے جا رہے ہیں. ابھی کیس چل رہا تھا کہ ایک آرڈیننس کے ذریعے انہوں نے کوئی پتہ نہیں کتنے صفحات پہ آرڈیننس تھا، انہوں نے یہ بھی الیکشن کمیشن کا بھی اختیار لے لیا. تو یہ ایک مطلب مثال بالکل فرق ہے، کیونکہ یہ ایک اس کی مدت پوری نہیں ہوئی تھی، ان کو ختم کیا گیا تھا قانون کے ذریعے. پھر یہ گیا ایک اور بینچ نے فیصلہ کیا، میں اس پہ نہیں تھا، کہ یہ جو قانون ہے یہ غیر آئینی ہے کیونکہ یہ بنیادی حقوق ہے. یہ لوکل گورنمنٹ نہیں، یہ لوکل گورنمنٹ کو مقامی حکومتیں، ہاں یہ آئین میں کیونکہ اب ان کا اندراج ہو گیا ہے یہ لازمی ہے، اور ان کی مدت پوری نہیں ہوئی، ان کو بحال کیا گیا، ان کو واپس بحال کیا گیا. ٹھیک ہے، بالکل سمجھ میں آ گیا اسے. یہ ایک سوال ہے کہ کیا مقننہ جو پاکستان کے بنیادی اکائیوں میں دی گئی آرٹیکل 1 میں، یعنی صوبوں کا ذکر ہے، کہ کیا ان کے حدود کو وہ تبدیل کر سکتی ہے؟ کیا پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا مل کر 2/3 اکثریت سے بلوچستان کو اپنے درمیان ضم کر سکتے ہیں؟ یہ مفروضوں پہ جو سوال ہیں اور ایسے سوال جو شاید کسی وقت میرے سامنے آئیں تو میں ان کا جواب دینا پسند نہیں فرماؤں گا. لیکن اس کے ساتھ ایک اور بھی سوال ہے کہ کیا اقتدار اعلیٰ اگر اللہ کے پاس یہ کوئی قانون اسلام کے خلاف نہیں ہوگا تو وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے اتنے عرصے سے سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑے رہتے ہیں اور شریعت اپیلیٹ بینچ نہیں ان کو سنتی؟ یا آپ بلائیے گا شریعت کورٹ کے ججز سے، ان سے سوال پوچھ لیجیے گا. اب میں نے آپ کو پہلے بھی کہا نا میں ایک دوسرے آئینی ادارے میں مداخلت نہیں کروں گا. یہ اگر سوال بنتا ہے تو یہ آپ ان کو بلا کر پوچھ لیجیے گا. اصولی پوزیشن تو ہو سکتی ہے کہ جو مقدمات جس ترتیب سے آ رہے ہوں تو اسی ترتیب سے نکلیں. میں اپنے بات کرنا چاہوں گا، دوسروں میں انگلی نہیں اٹھاؤں گا. چلیں آپ ہی کی طرف واپس آتے ہیں اور بس اب پروگرام کو کنکلوڈ بھی کرنا ہے سر، لیکن 2-3 سوال بہت اہم لوگوں نے اٹھائے ہوئے ہیں کہ کیا کسی مقدمے کا فریق مقدمہ خود اپنی مرضی کے جج یا بینچ کے سامنے اپنا مقدمہ لگا سکتا ہے؟ میرے خیال سے یہ اس کانٹیکسٹ میں ہے کہ ایک جو آڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں ایک وزیر اعلیٰ ایک مخصوص بینچ کے سامنے مقدمہ لگوانے کی بات کرتے ہیں اور ایک وکیل کہتے ہیں کہ اس پر سو موٹو لیا جائے گا، شاید اس طرح کی کوئی بات. نو کمنٹ. جی سر. چلیں ایک اور سو موٹو سے ریلیٹڈ، اور وہ چونکہ اسی سے بھی متعلق ایک اور طریقے سے اس معاملے کو لے سکتے ہیں کہ یہ جو الیکشنز کا معاملہ تھا، 2 رکنی بینچ کوئی اور کیس سن رہا تھا
اور اس میں انہوں نے سو موٹو لیتے ہوئے چیف الیکشن کمشنر کو بلایا اور پھر اس کے بعد چیف جسٹس کو کہا کہ الیکشنز کے معاملے کو آپ اس کا نوٹس لیں. تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ جج صاحبان جو تھے آپ ان کو بلا لیجیے, آپ ان سے سوال پوچھ لیجیے گا. میں کچھ نہیں کہوں گا. ویسے میرے لیے بڑی حیرت کی بات اس وجہ سے یہ ہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب جو بہت ہی محترم جج ہیں سپریم کورٹ کے, لیکن وہ اس بینچ کا بھی حصہ تھے جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ چیف جسٹس ماسٹر آف دا رولز ہیں اور سو موٹو ان کے بجائے کسی کو نہیں لینا چاہیے, اور اب وہ خود اس معاملے میں سو موٹو لے کر چیف الیکشن کمشنر کو بلا رہے ہیں. تو کنسسٹنسی کا سوال اٹھتا ہے سر. اچھا اٹھتا ہے. اوکے سر, چلیں مان گئے. بعض ہاں یہ سوال بہت اہم, پتہ نہیں میں کیوں کرنا بھول گیا, لیکن یہ اچھا وہ انہوں نے اٹھایا ہے کہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ میں ججوں بالخصوص چیف جسٹس اور سینئر اٹارنی جج کے درمیان انا کی جنگ چل رہی ہے. کیا یہ سچ ہے؟ دیکھیے میں ذاتی طور پہ سب سے بری چیز جو میں سمجھتا ہوں وہ تکبر ہے, اور تکبر کے بعد انا ہے. ایک تو ہوتی ہے انا اپنے زندگی اپنی اس سے تعلق. اگر آپ جب آپ کسی عہدے پہ بیٹھے ہیں تو آپ کے پاس انا نہیں ہونا چاہیے. چاہے آپ پروفیسر ہیں, یہ آپ ہو سکتا ہے آپ کا اسٹوڈنٹ آپ سے زیادہ ایک چیز جانتا ہے, آپ کی اگر انا ہو تو آپ اس کو نیچا دکھائیں گے, یہ غلط ہے. میری انا, جس دن میری انا آ گئی تو میں پھر جج نہیں رہوں گا. تو اختلاف صرف اور صرف جو اختلاف ہیں وہ میرے جیسے آپ کو دو مثالیں تو دے چکے ہیں آلریڈی, اور بھی چیزوں پہ اختلاف ہوتا ہے, ٹھیک ہے, مگر اختلاف اور سے انا کا کوئی تعلق نہیں ہے. اب میں آپ کو ایک اور اگزامپل دے سکتا ہوں. کسی نے خط لکھا کہ یہ وہ نیا ایک امینڈمنٹ آیا آئین میں, آرٹیکل 19A, فریڈم آف انفارمیشن, ایکسیس ٹو انفارمیشن. ہاں, ایکسیس ٹو انفارمیشن. کیا اس کو ترجمہ اچھا کریں گے آپ؟ یعنی معلومات تک رسائی. معلومات تک رسائی. تو انہوں نے کہا کہ بھئی بتائیے, آپ جج ہیں, آپ کی تنخواہ کیا ہے, آپ کی پراپرٹیز کیا ہیں, آپ کی اہلیہ کی کیا ہے, آپ کی بچوں کی کیا ہے. تو خیر میں نے دے دی. جی, اہلیہ سے تو گزارش کی, انہوں نے بھی کر دی اور انفارمیشن دے دیا, بچوں کا بھی دے دیا. اب کوئی نہ دینا پسند فرمائے یا دینا پسند فرمائے, یہاں تک کہ کسی نے پٹیشن بھی فائل کر دی. تو اب آپ کہیں کہ میں سب سے اگری کروں تو وہ میرے خیال میں پھر میں جج نہیں رہوں گا, کیونکہ اختلاف رائے تو ایک ہمارا, اگر ہم ہمیشہ ولیم بلیک سٹون کی بات کریں گے اور دوسروں کی باتیں کریں گے, مگر ہماری ایک ہسٹری بھی تو ہے نا, اس کو ہم نظر انداز کیوں کرتے ہیں, وہاں سے کیوں نہیں سبق لیتے ہیں. تو اختلاف رائے میں تو امام ہمارے سنی حنفی فقہ کے جو پہلے امام ابو حنیفہ امام مالک, تو کس بات پہ تھی اختلاف آپ کے حکومت وقت سے. پہلے اموی دور تھا, ان کا تختہ الٹا عباسید نے, تو منصور بیعت زبردستی لوگوں سے کروائی, کچھ لوگوں نے تو خوشی سے دی, کچھ لوگوں سے زبردستی کروائی. تو ان سے کہا گیا کہ بھئی ہاں, وہ ان کا ایک فتویٰ انہوں نے جاری کیا تھا کہ بھئی جبرن طلاق نہیں تصور ہوگی, ٹھیک ہے. تو کسی نے ان کو جا کے بتایا خلیفہ کو کہ بھئی یہ دیکھیں, اس کا مطلب ہے اگر یہی چیز آپ کے پہ لگائیں تو جبرن جو آپ نے بیعت لی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو منصور کو بڑا غصہ آیا, اس نے بلایا ان کو, گرفتار کیا, مارا, جیل میں ڈالا. وہ پھر ان کو بہت ہی تشدد ان پہ کیا. ان کی داڑھی تھی, وہ داڑھی شیو کروا دی, گدھے کے اوپر بٹھا کر کے چکر دیا شہر میں. اور وہ کیا فرماتے ہیں, کیونکہ اب یقیناً اگر میں شیو کر لوں تو شاید آپ میں سے کوئی مجھے نہ پہچانے, تو انہوں نے کہا جو مجھے جانتا ہے تو وہ مجھے جانتا ہے,
اور جو مجھے نہیں جانتا ہے تو جان لے میں مالک ابن انس ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ جبرن طلاق کوئی طلاق نہیں ہے. یعنی کہ وہ اس تشدد کے باوجود اپنی رائے پہ قائم رہے. یہ انا نہیں ہے. یہ دیکھیں، یہ آپ کہیں اتنی بڑی انا تھی نہیں، خوف، اللہ تعالیٰ کا خوف کہ میں وہ بات کروں یا چپ. اچھا ان سے منصور نے یہ بھی پیغام دلایا، اچھا بھائی کہنا آپ چپ کر لو، یہ بات، یہ فتویٰ بات اس کی ذکر ہی نہیں کروں. انہوں نے کہا میں کیسے اس کا ذکر نہ کروں، کیونکہ یہ تو حدیث ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا مطلب ان کی سمجھ کے متعلق. اور یہی بات آپ دیکھ لیں امام ابو حنیفہ کے زمانے میں. ابو حنیفہ کے ساتھ کیا ہوا، وہ تنقید کرتے تھے ججز کے فیصلوں پر، جیسے آپ تنقید کر رہے ہیں مجھ پر. تو وہ بڑے جج پریشان ہوئے، وہ خلیفہ سے انہوں نے جا کے کہا یہ اس کو بولے تنقید کرنا بند کرے کیونکہ ہماری معاشرے میں عزت کم ہوتی ہے. تو ان کو پیغام دیا بھائی آپ ذرا تنقید چھوڑ دیں. انہوں نے کہا نہیں میں تو نہیں چھوڑوں گا، یہ تو میرا دینی فرائض میں شامل ہے. اچھا پھر انہوں نے کہا وہ نہیں مانے. پھر وہ خلیفہ کے پاس، پھر وہ شکایت تو رکتا ہی نہیں ہے. پھر وہ گئے خلیفہ کے پاس، آپ ان کو تو سمجھائیں نا کہ ہماری اتھارٹی کو انڈرمائن کرے جا رہے ہیں. تو خلیفہ نے پھر سوچا ہاں اچھا تم بن جاؤ قاضی، تو اب تو تنقید بند ہو جائے گی. انہوں نے کہا کہ میں اس قابل نہیں ہوں. تو انہوں نے کہا کہ جی تم جھوٹ بولتے ہو. تو پھر انہوں نے جواباً کہا کہ آپ جھوٹے کو قاضی بنانا پسند فرمائیں گے، یعنی کہ وہ بننے کے لیے تیار نہیں تھے. پھر ان کو قاضی القضا کا ایک خاص عہدہ بنایا گیا ان کے لیے. اس سے پہلے یہ عہدہ نہیں تھا کہ بھی تم یہ بن جاؤ. انہوں نے انکار کیا، انہوں نے کوڑے کھائے، انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا، انہوں نے مصیبتیں، جیل گئے ہر طریقے سے. اچھا اب یہ اس زمانے کے جو قاضی تھے ان کا نام تھا ابن ابی لیلہ. ہاں ابن ابی لیلہ. یہ ان پہ تنقید جو کرتے تھے، ایک کتاب لکھی گئی کہ جو ابو حنیفہ نے اختلاف کیا ہے عزا کے قاضی سے. اور یہ کتاب کس نے لکھی؟ یوسف، ابو یوسف نے شاید لکھی تھی، ابو یوسف نے. اور ابو یوسف کون تھا؟ دونوں کا شاگرد. مطلب اس نے، یعنی کہ اب شاگرد کو چاہیے کہ دو میرے استاد میں اختلاف ہے، اس کو چھپا دو، یہ بات کرو ہی نہیں. اس نے تو پوری کتاب لکھ دی جو آج بھی لوگ پڑھتے ہیں کہ جی ان کی اختلافات. تو اپنے دو شاگرد کو وہ آنر کر رہا ہے، ڈس آنر نہیں کر رہا ہے. اور ابو یوسف پھر قاضی القضا بھی بنے تھے، پہلے قاضی القضا بنے تھے. آخری 3 کوشچنز رہتے ہیں. ایک کوشچن یہ ہے کہ جسٹس ریٹائرڈ نذیر کرامت بھنڈاری صاحب نے کہا ہے کہ آپ کو آئین کی گولڈن جوبلی تقریبات کے سلسلے میں قومی اسمبلی کے کنونشن میں نہیں جانا چاہیے تھا. یہ بات کئی اور لوگ بھی کہہ رہے ہیں. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ غلط کیا تھا آپ نے؟ ہمیں پڑھایا گیا تھا کہ اپنی بزرگوں کی رسپیکٹ کریں. اگر وہ ایسی بات کریں تو مجھ سے کرتے تو بہتر ہوتا، میں ان کو شاید جواب بھی دے دیتا. ویسے جسٹس ریٹائرڈ نذیر کرام بھنڈاری صاحب کے متعلق میں بھی کچھ زیادہ تو نہیں کہنا چاہوں گا، لیکن مجھے یاد ہے کہ وہ پی سی او کے تحت حلف اٹھانے والے ججز میں سے تھے، اور پھر بعد میں وہ ایڈ ہاک جج کے طور پر سپریم کورٹ میں بھی گئے تھے. پھر ظاہر جب وہ سارا معاملہ ختم ہوا، لاہور ہائی کورٹ میں ان کی سروس کے ساتھ پینشن اور بینیفٹس کا ایشو تھا. پھر لاہور ہائی کورٹ کے سامنے یہ ایشو اٹھا کہ وہ جو ان کی سروس سپریم کورٹ میں چند مہینوں کی تھی یا جتنے دنوں کی بھی تھی، تو اس کو کاؤنٹ کیا جائے یا نہ کیا جائے. تو اس میں پھر فیصلہ عدالت نے یہ دیا، سنگل بینچ نے، کہ وہ اس میں شامل کیا جائے. حالانکہ اس میں سپریم کورٹ کا ایک انتظامی آرڈر بھی تھا کہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب نے فیصلہ دے دیا تھا. اور اس سے مجھے یاد پڑتا ہے 2014 پی ایل ڈی میں یہ کیس ہے کہ کوئی 2% کا ان کو اضافہ ملا تھا پینشن میں. اور اس جج کا نام کیا تھا تو یہ میں اس وقت نہیں لے سکتا کیونکہ مجھے خود بھی توہین عدالت کا خوف لاحق ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ بہرحال اس سے، لیکن یہاں ایک کلپ ہم دکھانا، بلکہ 2 کلپس دکھانا چاہیں گے. ایک امریکہ میں سپریم کورٹ کے ججز کانگریس کے سامنے آئے ہیں اور اوباما جو اس وقت پریزیڈنٹ تھے وہ ججز کی موجودگی میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر تنقید کرتے ہیں. اور کن الفاظ میں کرتے ہیں یہ ذرا دیکھیں، اس سے تعلق رکھتی ہے یہ بات. آواز اب اس کی
تھوڑا تیز شروع سے کریں پھر سے ہاں شروع سے کریں، شروع سے والیوم اور بڑھا دیں. والیوم اگر With all due deference to separation of powers, last week the Supreme Court reversed the century of law that I believe will open the floodgates for special interests, including foreign corporations, ججز بیٹھے to ہوئے ہیں. spend without limit in our life. I don't think American elections should be bankrolled by America's most powerful interests, or worse, by foreign enemies. They should be decided by the American people. And I urge Democrats and Republicans to pass a bill that helps correct it. وہ دوسرا کلپ بھی دکھائیں. اس سے پہلے میں آڈینس کے لیے تھوڑی وضاحت کر لوں. اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے اور اس اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ کیسے جایا جا سکتا ہے. تو آپ کی یہ جو یعنی اس میں کنٹریبیوشن ہے ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. ایک آخری سوال میں لوں گا اور اس کے بعد سب کا شکریہ میں ادا کرنا چاہوں گا. یہ سوال بھی آڈینس سے ہی آیا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپس میں جو بھی آپ کے اختلافات ہیں انہیں سپریم کورٹ کے اندر حل کریں. کیا مناسب نہیں کہ گھر کی بات گھر میں ہی رہے اور چوراہوں میں نہ ڈسکس ہو؟ اس کا جواب تو اسکیلیا اور برائر نے دے دیا، لیکن گھر کی بات گھر ہی میں رہے. گھر میرا پاکستان ہے، آئین پاکستان ہے، اور یہ بات گھر ہی میں ہے. جی بہت خوب. سر سوالات بہت سارے ہیں اور دوست بھی سارے بہت تحمل سے یہ ساری باتیں سن رہے ہیں، لیکن میں خصوصاً اور چونکہ رمضان بھی ہے اور ملک بھر میں چھٹیوں کا سلسلہ بھی شروع ہو رہا ہے، اس کے باوجود سارے لوگ آئے. میں سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. خصوصاً آپ کا، آپ نے بہت تحمل سے ان سوالات کا سامنا کیا اور ہمیں بہت رہنمائی فراہم کی. سوالات تو اور بھی بہت سارے رہتے ہیں، لیکن مجھے امید ہے بلکہ یقین ہے کہ یہ پہلی نشست ہے، یہ آخری بالکل بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ. ہم اس سلسلے کو آپ کے تعاون سے مزید بھی پھیلانا چاہیں گے. دیگر جج صاحبان کو بھی ہم دعوت دینا چاہیں گے اور اس طرح شاید ہم پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی کا جو سفر ہے اس میں اپنی منزل کی طرف بہتر طریقے سے بڑھ سکیں. ایک ریکویسٹ آخر میں کرنا چاہوں گا. جب آپ کا کیس سپریم کورٹ میں چل رہا تھا تو ریویو کا مرحلہ جب تھا، آپ خود اپنے دلائل دے رہے تھے. محترمہ مسز سرینا فائز عیسیٰ صاحبہ بھی موجود ہیں، وہ بھی اپنا کیس خود پلیڈ کر رہی تھیں. اس موقع پر چونکہ بہت ساری باتیں ہو رہی تھیں، آپ نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی تھی کہ لوگوں تک معلومات کی رسائی ہونی چاہیے اور عدالت کی یہ جو پروسیڈنگز ہیں یہ اس کی براہ راست نشریات ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کون کیا کہہ رہا ہے، کیا دلیل دی جا رہی ہے، کیا جواب دیا جا رہا ہے. فیصلہ کیسے ہوگا وہ بات کی بات ہے، لیکن لوگوں کے سامنے یہ چیزیں آنی چاہیے. میں ریکویسٹ یہ کرتا ہوں اور میرے خیال سے ہاؤس اس کی حمایت کرے گا کہ انشاءاللہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو یہ موقع دے تو ہم اس طرح شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے سپریم کورٹ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ تمام مقدمات نہ صحیح لیکن وہ مقدمات جن میں لوگوں کا مفاد عامہ کا مسئلہ ہو اور لوگوں کی بہت زیادہ دلچسپی بھی ہو، جس سے ان کا مستقبل وابستہ ہو، جو عمومی طور پر ملک و قوم کے بڑے مسائل میں سے ہوں، تو کم از کم ان کی براہ راست نشریات کے لیے کوئی آپ آئین اور قانون کے حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنے ہی دلائل مان کر ہمارے لیے یہ موقع فراہم کیجیے گا. جی بہت شکریہ. یہ بات امیر ملت یونیورسٹی کا اور آپ کا، اور یہ میں جب نیشنل اسمبلی کے کنونشن تھا، میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے یہ اس تاریخ کے یاد میں یہ آئین دیا گیا، تو مجھے کچھ انہوں نے اضافی کاپیز بھی تھیں، تو یہ آپ کی یونیورسٹی کے لیے. جی سر بہت شکریہ. بلکہ چونکہ رسمی دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے اور دستور بھی ہے، تو ہم محترم وائس چانسلر شفاعت امیر ملت یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال خان صاحب کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو اس موقع کی یادگار کے طور پر ایک شیلڈ آپ کی خدمت میں پیش کریں. جی سر ادھر ہی میرے خیال سے سر، کیونکہ نیچے وہ تار وغیرہ ہے. سر ادھر. بہت بہت شکریہ. ایک میرا سوال بھی ہے
وہ یہ ہے کہ جو لوگ ہمارے اچھا، یہ ٹیچرس وہ کہتے ہیں سر اکیڈیمیا کے جو لوگ ہیں دے آر ناٹ الاؤڈ ٹو پریکٹس ان کورٹ. تو یہ کیوں؟ لائسنس سسپینڈ کر دیتے ہیں جو آپ تو خوش ہوں اس بات سے؟ نہیں میں نہیں خوش، میں اس لیے کہ میں تو آپ کو تنخواہ سے پریچر نہیں پیدا کرنا چاہتا. میں وہ پریکٹیکل لوگ جو ہیں وہ سر یہ کہتے ہیں دوبارہ یہ ذرا دیجیے گا کیونکہ وہ تصویر واضح نہیں آئی کیمروں میں. میڈیا کے دوستوں کا بھی ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے، انہوں نے یعنی اس پورے پروگرام کو کور کیا ہے. اگر مجھے پتا ہو تو میڈیا تھی تو شاید میں نہیں آتا. جلدی بھی کیا. بہت شکریہ. شکریہ. خبر اور ایک فوٹو بھی لینا چاہیں گے سر آپ.